کسی گاؤں میں ایک بوڑھا شخص اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ وہ آدمی نہایت بیوقوف قسم کا تھا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیوقوفی کیا کرتا تھا، لیکن اس کی بیوی ہمیشہ اس کو سمجھاتی رہتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ آدمی کسی راستے پر جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں دیکھا کہ دو چڑیا آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور چڑیوں کو ایک ایک لگا دی۔ چڑیا غصہ ہو گئیں اور اٹھیں اور اس نے اس آدمی کے چہرے پر کاٹ لیا۔ چڑیوں کی کاٹنے کی وجہ سے بوڑھے آدمی کے چہرے سے خون نکلنے لگا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح روتا چلاتا اپنے گھر گیا اور وہاں اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ آدمی نے اپنی بیوی کو پوری بات بتائی کہ دو پرندے آپس میں لڑ رہے تھے تو میں نے ان کو چھڑی سے پیٹ دیا۔ تو یہ بات سن کر اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے یہ غلط کیا، پرندوں کو پیٹا تھوڑی جاتا ہے، اگر وہ آپس میں لڑ رہے تھے تو تم ان کی پیٹھ پہ تھپتھپا دیتے۔ اگلے دن بوڑھا شخص اپنے گھر سے نکلا اور ایک راستے پر جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ دو جانور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے ان کی پیٹھ پر تھپتھپانا شروع کر دیا۔ جب بوڑھے آدمی نے جانوروں کو تھپتھپانا شروع کیا تو دونوں جانور اور بے حال ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں لڑنا چھوڑ کر اس بوڑھے آدمی کی طرف جھپٹے اور اسے لہو لہان کر دیا۔ جان بچاتا ہوا وہ بوڑھا آدمی کسی طرح اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے دیکھا تھا کہ اس کا شوہر تو ایک دم لہو لہان ہو چکا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ دو راستے میں جانور لڑ رہے تھے، میں نے ان کو تھپتھپانا شروع کر دیا اور جب میں نے تھپتھپایا ان کو تو وہ میری طرف آ گئے اور انہوں نے مجھے لہو لہان کر دیا۔ تو عورت نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ تم نے یہ کیا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر جانور آپس میں لڑ رہے تھے تو تم ان کو تھپتھپاتے نہ، تم ایک پیڑ پہ چڑھ جاتے اور وہیں سے تالی بجاتے ہوئے یہ نظارہ دیکھتے رہتے جانوروں کی لڑائی کا۔ پھر ایک دن بوڑھا شخص کسی راستے پہ جا رہا تھا اور اس کے سامنے ایک نظارہ پیش ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گھر میں آگ لگ گئی ہے اور کچھ لوگ اس گھر کی آگ کو بجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر پہلے ہی بوڑھا پیڑ پر چڑھ گیا اور وہاں سے تالیاں بجانا اس نے شروع کر دیں۔ ارے واہ، کیا نظارہ ہے، کیا خوب نظارہ ہے، یہ سب بولنا شروع کر دیا۔ اس کی باتوں پر لوگوں نے غور کیا تو وہ لوگ بہت غصہ ہوئے۔ وہ لوگ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس آدمی کو بہت پیٹا۔ کسی طرح جان بچاتے ہوئے وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر پہنچا اور اس نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا۔ اس کی باتیں سن کر اس کی بیوی بہت غصہ ہو گئی اور اس نے کہا کہ تم واقعی میں ایک نمبر کے بیوقوف انسان ہو، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر کیا بات کرنی ہے۔ تو بوڑھی عورت نے پھر اس کو سمجھایا کہ یہ نظارہ جب سامنے تھا تو تم کو یہ بات کہنی تھی کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہو گیا، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے اور تم کو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خیر ایک دن کی بات ہے کہ بوڑھا شخص پھر کسی راستے پہ جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ آدمی ایک آدمی کو جلا رہے ہیں۔ وہ انسان ختم ہو چکا تھا اور اس کی لاش کو جلایا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بوڑھے شخص کے من میں اپنی بیوی کی بات یاد آئی اور اس نے ایک لوٹا پانی لیا اور اس آگ پر ڈالنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے لوگ بہت غصہ ہو گئے کیونکہ وہ لوگ تو اس کی لاش کو جلا رہے تھے۔ انہوں نے اس آدمی اس بوڑھے شخص کو روکا اور 2-3 تماچے لگا دیے۔ اپنا چھوٹا سا منہ لے کر یہ بزرگ آدمی پھر اپنے گھر آیا اور جو بھی واقعہ پیش آیا تھا اس نے پوری بات اپنی بیوی کو بتائی۔ پھر اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا کہ تم نے یہاں پر پھر غلط کیا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہوا، اوپر والا جلدی اس کو اپنے پاس بلا لے اور اس کی آتما کو شانتی دے۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہی بزرگ شہر میں کسی کام سے جا رہے تھے تو اس نے راستے میں دیکھا کہ 4 آدمی ایک دلہن کو ایک ڈولی میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ بوڑھا شخص اس ڈولی کے پاس پہنچا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر اس نے دعا کی کہ اوپر والا اس کو جلدی سے اوپر اٹھا لے۔ بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر وہاں کے لوگ بہت غصہ ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ ضرور کوئی پاگل انسان ہے، تو ان سب لوگ نے مل کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔ بوڑھا شخص اپنی جان بچا کر کسی طرح اپنے گھر پہنچا۔ جب اس کی بیوی نے اس کی حالت دیکھی تو پھر اس سے سوال کیا کہ یہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی، تم نے پھر کون سی بیوقوفی کی؟ تو بوڑھے آدمی نے اپنی بیوی کو پوری بات بتائی کہ میں ایک راستے پہ جا رہا تھا، اس راستے پر 4 کہار دلہن کو لے کر جا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے یہ کہا
کہ اسے اوپر والا جلدی اپنے پاس بلا لے۔ یہ بات سن کر بوڑھی عورت نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہا، تم نہایت بیوقوف ہو۔ کسی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسی باتیں تھوڑی کی جاتی ہیں، اس کو تو دعائیں دی جاتی ہیں، خوشی کے گیت گائے جاتے ہیں۔ آئندہ تم یہ سب حرکتیں مت کرنا۔ پھر ایک دن کی بات ہے کہ بوڑھا شخص کسی راستے پر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر کچھ لوگ بھیڑ لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے وہاں کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ تو وہاں کھڑے لوگوں نے بتایا کہ ایک موت ہو گئی ہے، اس وجہ سے ہم سب لوگ باہر مٹی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سن کر بوڑھے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے خوشی کے گیت گانے شروع کر دیے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر وہاں کھڑے لوگوں کو بہت غصہ آیا کہ یہاں تو دکھ کا ماحول ہے اور یہ خوشی کے گیت گا رہا ہے۔ وہاں کھڑے لوگوں نے اس کی بہت پٹائی کی، اتنی پٹائی کی کہ وہ ادمرا ہو گیا۔ خیر کسی طرح اپنی جان بچاتے ہوئے وہ بوڑھا آدمی اپنے گھر پہنچا اور اس نے اپنی بیوی کو پوری بات بتائی۔ اپنے آدمی کی پوری بات سن کر بیوی بہت غصہ ہوئی اور اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے کہا کہ آئندہ میں تمہیں کوئی بھی بات نہیں سمجھاؤں گی، کیونکہ تم بیوقوف تھے اور بیوقوف ہی رہو گے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اور آگے اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔